بسم اللہ الرحمن الرحیم ناد علی مظہر العجائب تجدہ اون لکا فی النوائب کل ہم وغم سینجلی بعلی 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 الہی مجلس عزا ذکر عظیم قبول فرما۔ اہل خانہ بانیان بالخصوص بھائی حبیب رضا دے رزق حلال مال جان اولاد اچ برکت اور وسعت عطا فرما۔ اس اہتمام و انصرام دا جتنا ثواب ملے بحق آل یاسین انہاں دے مرحومین بالخصوص ذاکر اہل بیت دی والدہ مرحومہ دی روح پرفتو تک پہنچا۔ خدایا شفاعت سیدہ نصیب فرما۔ میرا مالک حاضرین مجلس قرب و جوار توں جتنے فرش ذات دامن اچ حاجات رکھ دن کریم اللہ کسے محتاج نو خالی نہ لٹا۔ میرا مالک بیماراں نو شفا عطا فرما، بے اولاداں نو اولاد عطا فرما، میرے ملک دی حفاظت فرما، دشمنان اسلام دشمنان اہل بیت نو تباہ و برباد فرما۔ کائنات دے حقیقی وارث بقیت اللہ ولی الامر شہنشاہ معظم امام قائم دا جلدی ظہور فرما۔ قبولیت واسطے صلوات بلند آواز نال۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صلوات ممات علی حب آل محمد مات شہیدہ صلوات۔ احباب اہل بیت حاضرین مجلس، میرے بزرگان سادات عظام انتہائی قابل احترام سنی شیعہ صاحبان دنیا، ہمیشہ ران دی جگہ نہیں، عارضی ٹھکانے دا نام دنیا۔ زندگی ایک ٹرین ہے، دنیا ریلوے اسٹیشن۔ تھوڑے وقت واسطے ٹرین رکی ہے، مسافر اترے نے، دکانہ کھلیاں نے، شاپنگ کر رہے ہیں۔ تیری مرضی ہے کیڑی شاپنگ کرنا چاہنا ہے، اچھائی دی برائی دی۔ اللہ نے تین اختیار دے دیتا ہے، اپنا سفر ویکھ لے، اپنی منزل ویکھ رہے، تو جانا کتے 3 وصلاں دے بعد گڈی چلی جائے گی۔ 2 ہو چکیاں، ایک سجے کانچ ایک کھبے کانچ، ایک وصل باقی۔ اس دورانی کتنا کٹھا کر سکنا ہے، یہ ہے تیری زندگی۔ تیسری وصل دے بعد جرت نہیں کہ بندہ نہ ٹرے۔ ان کنتم فی بروج مشیدہ، اگر تسی بلند و بالا برجاں تے جا کے چھپ جو، میں اللہ آکھ رہے ہیں تسی میرے ملک الموت تو نہیں بچ سکتے۔ بہت شکریہ جی، چونکہ جس حوالے نال آج دی مجلس سے پا کے میرے منصب دا تقاضا ہے، میں 2-4 جملے جڑا آکھاں اسے نسبت آکھاں۔ تو ہمیشہ ران دی جگہ دنیا نہیں، بہت عارضی ٹھکانہ دنیا ہے۔ میرے بادشاہ امیر المومنین علی علیہ السلام کو کسی بندے پوچھا، یا علی اس دنیا دا عقل مند بندہ کون ہے؟ پوچھن والا اس بادشاہ تو پہ پوچھ دے جدا نظراں اتھو تک گئیاں نے جتھو تک خدا دی خدائی گئی۔ یا علی تواڈیاں نظراں اللہ دے جہان چوں عقل مند کون ہے؟ ونی کی آلے میرے امام فرمایا، میں علی دے نزدیک اس دنیا دا عقل مند ترینو بندہ ہے جڑا ہوش سنبھل دا جائے موت دیاں تیاریاں شروع کر لے۔ اللہ حد بلوغت ہی قدم رکھ لے، سیاںہ ہو گیا ہے، شعور پختہ ہو گیا ہے، فرمایا موت واسطے تیاری کر لے، بہت بڑا سیاںہ ہے۔
موت آئے گی، ضرور آئے گی، نہیں بچ سکتے موت تو۔ طویل ترین اس دنیا تے زندگی جناب نوح علیہ السلام گزاری، وہ بھی چلے گئے، ایسے بھی چلے جائیں گے۔ کنفرم موت یقینی ہے۔ موت دیاں دو قسمیں، ساڑے گجرات کنجا دے کو شہر نے، انہاں دا باجی جملہ ہے ارشد بھائی، انہاں انسان دی زندگی باجی دو مصریں چ لکھی کہ انسان دی زندگی کیا ہے۔ شہر اس نو آدھے نے جڑا سمندر نو کوزے چ بند کرے، کتاب نو شعر چ بیان کر۔ انہاں انسان دی زندگی لکھی، وہ لکھ دینے ننگے پنڈے سارے لوکیں اس جہانوں آؤندے نے۔ سید اللہ زندگی ننگے پنڈے سارے لوکیں اس جہانوں آؤندے نے، ایک کفن دی خاطر بندہ کنا پینڈا کردہ ہے۔ ایک کفن دی خاطر آیا ہے، بے لباس آیا ہے، جان لگے ہاں صرف کفن، انہوں بھی جیب کوئی نہیں۔ ایسیاں مجالس جڑی ہوندیاں نے ساڑیاں سوئم دیاں، چالیسویں دیاں، کل دیاں، انہاں دے دو بڑے مقصد ہیں۔ پہلا اور بڑا مقصد ہے جڑا ٹر گیا ہے اس نو کچھ نہ کچھ پڑھ کے بخشیا جائے، وہ روح نو خوراک پہنچائی دے۔ دوسرا بڑا مقصد ہے کہ جڑے بچ گئے انہاں نو تنبیہ کیتی جائے، جھنجھوڑیا جائے، آج او نہیں تے کل ساڈی واری بھی۔ پریشان تے نہیں ہو رہے میری بات؟ تو لہٰذا کامیاب انسان ہوئے، عقل مند انسان ہوئے جس دنیا تے رہ کے اپنی زندگی آخرت سنوار لئی۔ میں زیادہ دیر سما خراشی نہیں کرنی، لیکن تھوڑا بھی نہیں پڑھنا، ہر ذاکرہ زبانی ہے۔ بہت مناسب وقت تھی جڑا میں پیغام پہنچانا چاہنا، بالخصوص میرے کوئی سنی بھائی سنن تو اس جملے تے زیادہ توجہ فرمانی کیا لے۔ موت کنفرم ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، لیکن موت دیاں دو قسمیں، توجہ، موت یقینی ہے، مرنا ہر کسی، قسمیں دو نے۔ انسان اپنا فیصلہ کرے کیڑی قسم دی موت مرنا چاہنا، بھائی سنی رہو، شیعہ رہو، بنو ہاتھ کھولو، نماز پڑھو نہ پڑھو، کافر ہو جو، یہود ہو جو، نصارہ، مرنا ہر کسی کو۔ الٹل فیصلہ رحمان دا کل نفس ذائقۃ الموت، مرے گا سارا ہی، لیکن موت دیاں دو قسمیں۔ میں دووے دس دینا جناب فیصلہ کر لیں، بیدار بیٹھے ہو تو میں جملہ آکھاں جی، بار بار توجہ اچھا نہیں لگ رہا، لیکن گرمی ہے تھوڑا جا میں نال تعاون کرنا۔ موت یقینی ہے، ونی کے آلے قسمہ دو نے۔ پہلی قسم ہے موت دے بعد مر جانا، بھائی توجہ میں توجہ آسا، پہلی قسم ہے موت دی، مرن دے بعد مر جانا۔ دوسری قسم ہے مرن دے بعد زندہ رہ جانا۔ آئے آئے، ایک ہے موت دے بعد مٹ جانا، ختم ہو جانا، خاک ہو جانا، مر جانا۔ دوسری قسم ہے موت دے بعد پھر زندہ ہو جانا۔ فیصلہ کرو کیڑی موت مرنا ہے۔ بعض بندے پریشان ہیں، مرن دے بعد بھی کوئی زندہ رہندا ہے۔ میں قرآن دی آیت پڑھ دینا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا تقولوا لمن یقتل فی سبیل اللہ اموات بل احیاء۔ اللہ پیدا ہے جڑے میرے راستے وچ قتل ہوئے نے، مردہ نہیں آکھنا، او مرن دے بعد بھی زندہ نے۔ ایدہ مطلب ہے موت دے بعد زندگی ہے۔ بہت مہربان۔ ایدہ مطلب ہے ذاکر میں واہ اے ہو جی گلوں تے تسی نعرہ لا لیا تے کم تے ٹھیک ہے، اللہ زندگی دراز۔ موت کنفرم ہے، قسمہ دو نے، ایک ہے موت دے بعد مٹ جانا، ایک ہے موت دے بعد زندہ رہ جانا۔ کیڑی موت مرنا چاہندے ہو؟ فیصلہ کر دو۔ موت دے بعد مردہ کون ہے؟ موت دے بعد زندہ کیوں رہندا ہے؟ موت دے بعد وہ بندہ مر جاندہ ہے جدی روح مر جائے، موت دے بعد وہ زندہ رہ جاندہ ہے جدی روح زندہ رہے۔ یہ مطلب ہے اصل زندگی جسم دی نہیں۔ اسی سمجھنے جڑے ٹردے پھر کھاندے پیندے بولدے چل سارے زندہ نے۔ قرآن میں سر تے رکھ دینا، اس دنیا دی بھیڑی ڈھیر سارے ٹرن کھان پین والے مردہ نے۔ میرے کول دلائل دے انبار موجود نے، جنہوں نے اسی ہتھی منا مٹی دے تھلے دب آیا، کئی اتھے بھی زندہ نے۔ یہ مطلب ہے کھان پین دا نا زندگی نہیں۔
اصل زندگی ہے تو مرن دے بعد زندہ رہے، مرن دے بعد وہ بندہ زندہ رہے گا جی روح زندہ رہے۔ ایک ہے جسم، ایک ہے روح۔ جسم دی بھی غذا ہے، روح دی بھی غذا ہے۔ گندم جو باجرہ پھل مکئی مشروبات دالاں سبزیاں جو اسی کھا پی رہے ہیں سارے جسم دی غذا ہے۔ روح دی غذا کی ہے؟ یہ تو مولوی دسدا ہے حلوہ کھاؤ تے گردن موٹی ہے۔ 3 ٹائم جسم نو کھوانا لیا، صبح دا ناشتہ، دوپہر دا کھانا، شام دا لنگر، کدی روح دی بھی غذا سوچی ہے؟ میں تیرے ہاتھ بنان کھلان نہیں آیا، میں تیرے شعور دے دستک ضرور دینی۔ نصیب ما علینا الا البلاغ، ساڈا کام بوہا کھڑکانا ہے، کھول نہ کھول تیری مرضی ہے نا۔ ذاکری دستک دا نا ہے، گالی گلوچ دا نا ذاکری نہیں، کسی دا دل دکھان دا نا ذاکری نہیں۔ کوئی میرا سنی بھائی بیٹھے خدا واسطے پیغام محبت وصول کرے۔ 3 ٹائم جسم نو سی کھوانے ہیں۔ ایک کدی پوچھے روح دی غذا کی؟ اصل زندگی جدا روح زندہ رہے، روح دی زندہ رہے گی جڑا روح نو غذا پہنچائے گا۔ اپنے پوچھ دے مولوی دے سر تے رکھ قرآن، انہوں پوچھ روح دی غذا کی؟ مولوی مردہ مار جائے گا، شاہ جی روح دی غذا نہیں دسے گا۔ باریک بندے بیٹھے ہو اشارہ سمجھنا، کیوں مولوی نہیں روح دی غذا دسدا؟ اگر ملہ روح دی غذا دس جے او دے جسم دی مک جانی۔ آئے ہائے ہائے، میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی، میں صدقے بھائی، یا اللہ ملہ کدی نہیں روح دی غذا دسی۔ اگر وہ روح دی دس جائے خدا تے پھر گیا نا کم۔ باوضوہاں سیدہ ممبر تے کھلوتا ڈنڈی مارا میں نسل رسول ہی نہیں۔ جسم دی خوراک 3 ٹائم اسی کھانے ہیں، روح دی خوراک کیا ہے؟ گھنٹہ پڑھا تے میں ہی گل کرنی، تسی بیداری کر رہے ہو تو میں جملہ کھڑ لگا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ علی ولی اللہ۔ سنی رو شیعہ رو بن ہاتھ کھول، 10 منٹ پہلے روزہ چھڑ، 10 منٹ بعد۔ اگر چاہنا ہے تیری روح زندہ رہے، روح نو خوراک پہنچا۔ روح دی خوراک کیا ہے؟ میں نسل رسولوں کے کلمہ پڑھ کے نیا دے رہے ہیں، روح دی غذا دا نا ہے محبت محمد و آل محمد، اور اس سے سوا کوئی شے۔ سارے بولو بھائی حیدری تھوڑا آواز دیئے جی، آواز تھوڑا جدی۔ روح دی غذا دا نا ہے محبت اہل بیت۔ ہون پتہ لگے میرے امام کیوں فرمائی من ماتا علی حب آل محمد ماتا شہیدہ، جیڑا ساڑی محبت دی ڈوز پہنچاندہ اپنی روح نو، جتھے مر گیا 14 زامنہ پھر زندہ کر دیا۔ 73 فرقیاں چوں صرف فرقہ شیعہ ہے، فقہ جعفریہ، جڑے مردے نال گلاں کر دیں۔ اگے سوال کر دیو نا، زندہ نو پٹ دیو، ماتم کر دیو زندہ دا۔ آج دے بعد ایک سوال انہاں شیعہ تے ہور بھی کرو، پٹن تے ہو تے زندہ نو، گلاں تے ہو تے مردے نال۔ بھائی شیعہ ماتم کر دینے زندہ دا، چلو میرا موضوع نہیں میں ماتم تے بحث کراں، انہیں ویسے صلاح کر کے 72 فرقہ سن کسی کنارے لاؤ، یا انہوں نے زندہ رکھو یا مردہ رکھو۔ ماتم دی واری ہو زندہ ہوں دینے، مدد دی واری مردہ کیوں ہو جاندے؟ کنفیوز نہ کرو نا، جنہوں نے زندہ رکھنا تے زندہ رکھو۔ او جی ماتم کر دینے پڑھ دینے، زندہ نہ پڑھ ماتم۔ ایک سوال ہی نہ کرو، اے بھی کرو، ماتم کرو تے زندیاں دا، گلاں کرو تے مویاں نال۔ تو انہیں پتہ ہے فقہ جعفری تلقین میت واجب ہے، جس طرح غسل میت واجب ہے، حنوت میت واجب ہے، کفن میت، جنازہ میت، تلقین میت واجب ہے۔ کدی شیعہ دے جنازے جاؤ اور جایا کرو، کچھ نہیں جے نکاح ہوندا، ملہ 2 نمبریاں کردہ جے۔ سنیاں دے جنازے شیعہ جایا کرو، شیعہ دے جنازے سنی جایا کرو، ضد نہ کرو، مردہ بدست زندہ تماشا نہ بڑھاؤ۔ خدا واسطے شعور تو بہراؤ، اس جہالت تو بہراؤ۔ جن پتہ ہے بندہ سنیاں دا مر گیا ہے، شیعہ نو نہیں پوچھتا، گھروں ہی نہ جائے، اتھے جگ تماشا بنا جی میں انہاں نال نہیں پڑھنا، تو جا ہی نہ۔ جنازہ شیعہ دا ہے، تو اگر فرقہ واریت قبرستان لے کے جانا ہے تو جا ہی نہ۔ جڑے 4 پڑھ دینے وارث، تو نال کھلو کے 4 تکبیراں پڑھ لے۔ جنازہ 5 والے آندے تو 5 پڑھ لے، نہیں پھر تیرا پوچھتا 4 پڑھ کے چھوڑ دے یار۔ جی میرا نکاح ٹوٹ گیا ہے،
3 گھنٹے فلم کٹھیاں بہ کے ویکھی ہے، ادھر نکاح نہیں ٹوٹیا۔ خدا واسطے جہالت تو باہر ہو یار، یہ میرے نبی دا دین نہیں ہے، مولوی دا دین ہے۔ چلو میری ایک منت ہے، جتھے شیعہ دا جنازہ ہوئے پڑھو نہ پڑھو، لا اکراہ فی الدین، دینی جبر نہیں، لیکن نکاح نو کچھ نہیں ہو گیا، میں سید ہو کے ضامن۔ شیعہ دا جنازہ ہو جے اتھو واپس نہ ہو، ایک قبرستان دے وچ جلے قبر وچ میت رکھ دین اتھو تک جاؤ، ایک ہی کر دین۔ میت قبر وچ رکھ کے وارث قبر وچ رہندا ہے، مولوی صاحب کتاب پڑھ کے کنارے تے بیٹھ دین، آدھے نہیں دا سجا ہاتھی دے سجے مونڈے تے رکھ، میں جس لئے دا نہ لیا نا ادھے مونڈے ہلائیں، انج ناوے میں مجرم اسما افہم سن اور سمجھ، اتھے انہاں دے سر تے قرآن رکھ کے پوچھی سنی دا کنہ نالے سمجھی دا کل نالے، او موئے انہوں کے پیا دیو، ہسی تلقین میت امام صادق تے آکھے لکے منڈے ہلا کے پڑھ کے دسنے مردہ ہوئے جڑا منکر اہل بیت ہوئے۔ ہائے ہائے، ایک کل بھی زندہ ہائی، یہ آج بھی زندہ ہے۔ محبت اہل بیت ان مرن نہیں دے گی۔ اور میں حیران ونی کیا لیا جدے نام اچ اتنی طاقت ہے، انہاں دی محبت مردے نو زندگی دے دیں دی ہے، انہاں دی ذات اچ کتنی طاقت ہوئی۔ صرف جنہاں دا پیار دل اچ رکھے ہے تے موت دے بعد انہاں زندگی دے دیتی، انہاں ہستیاں اچ کتنی پاور ہوئی۔ شیعہ ہونا جرم نہیں، سنی ہونا جرم نہیں، جرم ہے کہ بندے چکل ہوئے تے آل محمد دا پیار نہ ہو۔ اس گھر نال پیار کرو، بنی رکھو، ہاتھ کھولی رکھو، پھر کے اپنے گھر چھوڑاؤ۔ قبرستان قبر شریکے لے کے جاؤ گے، وقت ایک دن آمنا ہے۔ سکا پتر دا دل ہوئے نا کہ میں ماں پیو دی قبر جا کے ماں دی مدد پیو دی مدد کرنا، سکے پتر نو اجازت نہیں۔ تے جتھے اگلے پتر نو نہیں پہ جان دیں دے، محلے دا مسیح دا مولوی تیری قبر اچ بڑھ جائے گا۔ خدا واسطے اپنا خود فیصلہ کر، کسے اس نو وارث بنا لیں جڑا ایتھے بھی وارث بنے، جڑا قبر وچ وارث بنے۔ جلے قبر دیاں تنہائیاں چ مومن جاندا ہے۔ قرآن میں سر تے رکھ دینا، میں روایت پڑھیے کہ قبر دی سرام دی آواز آندی، فرشتو پیار نال سوال کرنا، میریاں دھیاں نو روندا رہیا جائے۔ ماما نو وہ چنگے لگ دیں جڑے پتران رونا لے ہوں۔ دو دوستان کالج کٹھے پڑھ دیں، تیسرا دن نے دوست نہیں آ رہا، فون باندھے یار کتھے گیا میرا دوست، کسی دسے ہوتے 3 دن پہلے ایکسیڈنٹ ہو گیا، مر گئے۔ اتھوں ہی روندہ ٹرے ہے، گھر اگے بوئے آ گیا کہ گلی چ رو رہے ہیں، روندے نو روندے چنگے لگ دیں۔ ماں پوچھے کون ہے، انہاں کہ جی توڑے پتر دا یار آئی۔ قسم خدا پاک دی میں ماں ویکھی ہے، حبیب رضا اٹھ کے باہر، او میرا پتر ہے، تو اندر ہی آ جاؤ میرا پتر۔ ماما نو چنگے لگ دیں جڑے پتران دے عزادار ہوں۔ آج تو اتھے مٹیاں تے بے کے رو رہے ہیں، کل شبیر دی ماں تین قبر اچ نہیں رون دے۔ خوش قسمت ہو مرن آلے جنہاں دے پیچھے اولاد عزادار ہے۔ یہ اس ماں دی بختان دی نشانی ہے جدہ پتر عزادار ہے، ذاکر امام سے۔ اس تو وڈے کی نصیب نے، اس دنیا تے ایسی اولاد چھوڑ گئی جڑا بہن بھرادہ ذکر کر دے رہا کہ وہ دے نامہ مالی ثواب جاندہ رہے۔ چمیاں کرو نہ ماں دیاں قبرانہ جنہیں تو غریب نو رونا سکھایا ہے۔ چھوٹا بچہ اس ویلے روندہ جس لئے ماں روے، بچے نہیں پتہ ہوندہ کیوں رو رہی، او ماں نو روندہ ویکھے گا روے گا۔ قسم خدا دیا سن ادھر روندے ہے، سن نہیں پتہ حسین کون ہے، زینب کون ہے، سن ماما جھولیاں چ بٹھا کے جلے مجلے سے بے کے روندیاں، سن ادھر نہیں پتہ لگ گیا۔ کوئی غریب آئی جڑا کفن منگدہ مر گیا، کوئی بہن آئی جڑی چادر منگدی مر گیا۔ اور یاد رکھنا مومن دی موت نعمت ہے، نہیں ذہن قبول کرن گے۔ مومن دی موت نعمت ہے، ساڑھے واسطے گھاٹے نے، لیکن اند اللہ اند المعصوم مومن دی موت نعمت ہے۔ کس طرح؟ آج کدی مجلس نہ ہوندی جی حبیب رضا دی والدہ زندہ ہوندی، یہ مطلب ہے او دی موت اتنے مومنین دی عبادت دا سبب بن گیا۔ آئے آئے اس دی موت دی وجہ تو اتنے بندے عزادار بن گئے، رو رہے ہیں۔ اور ایک خوش قسمتی یہ ساڑھا مر جے
اسی کدے میلے نہیں لوائے، اسی عرس نہیں کروائے، ساڑے پتر دے گھر شادی ہے سر تے سیرے نے تے تاں ذکر اہل بیت ہے، ساڑے گھر جنازہ ہے تاں بہن بیرادہ ذکر۔ اللہ اس مرحومن دے درجات مزید بلند فرماوے۔ حسین دی اماں اپنی خصوصی شفاعت نصیب۔ بی پاک اسی گناہگار لوگ اسی خطا کار لوگ، سیدہ ساڑے دامن گناہ لال پر نے، کوئی شے نہیں دامن ایک کوئی سہارا ہے، جیسے بھی ہاں تے تیری اولاد نو رونا لینا۔ میں صدقے ہو پاواں، میں صدقے ہو پاواں۔ ان آنسوان دی بہت قیمت ہے، انہاں دے بارے حکم ہے کہ انہوں پونج کے سٹو نہیں۔ جی میں پڑھیا بہترین ہی دا حال ہے، ان آنسوان نے پونج کے اپنے چہرے تلا اپنے سینے تلا سٹو گے بھی تے مٹی تے نہیں جائے گا۔ اس سے مجلس سے چیز آنسو دے خریدار بیٹھے، خدا واسطے ویچنا نہیں انہوں نے۔ اچھا تاجر ہوندہ ہے جڑا گھاٹے دا سودا نہ کرے۔ تو بہت امیر ہیں تیرے کول غم حسین دے آنسو نے جنہ دی قیمت نبیوں کول نہیں۔ میرے جے ذاکر گے نہ ویچیں قیمت ان دیاں گا 200 400 500، کڈا گھاٹے دا سودا کر رہے ہیں۔ قسم خدا پاک دی حبیب رضا میں پڑھیا مومن دے اکھی چوں غم حسین دا نکلیا اتھر 1.25 لاکھ نبیوں کول قیمت نہیں بھاج کے خرید رہے ہیں۔ عزادار حسین دے آنسو دی اگر کوئی خریدار کائنات شبیر دی دکھے پاسے علی ماں اپنا جنتی رومال لے کے مومن دی اکھ کے کھلوتی ہوں دی کیڑے ویلے میرے پتران دا ہنج باہرہ مرحبا مرحبا۔ او میں صدقے ہو پاواں، مکان ہو گئی، ایک آنسو آ گیا، ایک آنسو دی خاطر میں ایک وین کرا۔ پھر دعائے مالک اس گھارج کرم فرما، مزید امتحانہ تو محفوظ فرما، سیدہ بختنچ مزید اضافہ فرما، حاسدین و ناظرین بد تو محفوظ فرما۔ شبیر دے اجڑن دے دن آ گئے، جتھے غریب زہرا دی پھوڑی ہوئے 2 منٹ چلے جانا، حاضری لواؤنا۔ آج جتنے بندے ہیں کوئی سنی بھائی آئے نے، وہ صرف اس واسطے نے حبیب رضا دی ماں یار انہوں دی پھوڑی تے 2 منٹ انہوں منہ بکھا بھی ہے۔ محلے دے تلک بندے ویکھ دے نے، فرقے نہیں ویکھ دے، صرف یہ سوچیں جتھے غریب زہرا دی پھوڑی ہوئی اتھے نبی بے کے تیرا انتظار کر رہے ہوئے گا۔ کون ہے بھری بستی چوں جڑا میرے غریب نو پرچان آ رہے، 2 منٹ چلے جانا 10 منٹ چلے جانا، غریب دے گھر حاضری لو آنا۔ بڑا خرچہ کیتے علی دی اولاد نسدیل ہوتے، چند محرم دا چڑھن آلہ ہے، باقی کوئی چند ویکھو نہ ویکھو، اس چند ضرور ویکھیں۔ تیرے گھر مجلس ہو جائے گی، تیرے تین پتہ لگے نا چند چڑھ پہ ہے، اپنے ویڑے چ نکلیا سے نہیں، دروازہ بندے دیواراں اونچیاں نے ویکھن والا کوئی نہیں، اپنیاں بہناں بلا اپنیاں دیاں بلا لے، انہوں کو تھوڑی دیر واسطے چادراں لاؤ۔ چھوٹیاں بچیاں پوچھن گیاں کیوں لائی ہے، دسیں او چانے جس وچ وسدی زینب اجڑ گئی۔ تیرے مکان ہو جائے گی، تیرے گھر عزاداری ہو جائے گی۔ او میں صدقے ہو پاواں، بڑا اوکھ ہے وسدے گھرانوں چھوڑ کے ٹر جانا، پھر اس تو مشکل ہے لگڑی حویلی 7 سال دی ضعیفہ دی چھوڑ جانا۔ یہ سید الصابرین دا حوصلہ ہے، یہ میرے بادشاہ حسین دا حوصلہ ہے۔ اختلاف نہیں کسی ذاکر نال، امام دے سارے ذاکر اچھے ہی پڑھ دیں۔ میرے ذہن اس جملے نے قبول نہیں کیتا کہ شبیر فرمائے سغرا تیری شکل میری اماں نال مل دی۔ یہ ساریاں ہی زہرا نے، ساریاں ہی بطول نے، بی بی پاک بھی فاطمہ نے۔ صرف دھی نو بٹھا کے فرمائے دن بیٹا گل میری غور نال سننی ہے، میں ہر دکھ نال ازمایا جا رہا ہے، جتھے میں پتروں دیاں برچیاں برداشت کرنی ہیں، لٹین دے سیرے ویکھنے، دھیاں دے داج لٹین دے ویکھنے، اکھاں نال دھیاں دے درلان دے ویکھنے، بیٹا اتھے میں دھیاں دا وچھوڑا بھی ویکھنے۔ سغرا وچھوڑیاں لا حصہ تیرے حصے میرے ویکھو کہ رون آئے گا۔ پیو دے ہاتھ پکڑ کے چوم کیا دی اچھا بابا، بابا میرا مدینے ران نال توڑا دین بچ جائے گا؟ فرمایا ہاں بیٹا بچ جائے گا۔
پیو دے پیر چوم کے دی جاؤ بابا مطمئن ہو کے ٹر جاؤ رانا ہی تھے تو اتنا زندہ رہنا ہے جتنا وہ دی مرضی ہے بابا انہاں لگڑیاں حویلیاں چ میرے وین دنیا نو دسن گے کدی کوئی بادشاہ اتھے وسدا رہ گیا آئے میرے وین دنیا نو دسن گے کدی کوئی شہنشاہ اتھے وسدا رہ عباس جی تیاری کرو بھائی تیاری ہوگی میں ایک وین کراں وہ جڑا ساڈا ایک حصہ ہے ذاکری دا ورنہ مجلس تے ہو گئی آنسو تے آ گئے سارا کاروان تیار ہو گیا 40 گھران دی لگڑی حویلی دروازے بند ہو گئے کاروان نے کربلا مسافران دی لسٹ بن گئی تیاری ہو گئی اد وشکار کھلو کے سہنج شبیر سرکار این حسرت نال بند بوئے ویکھن ہوندے لفظی نے ذاکری چ بند بوئے ویکھے نا تے این متھے تے ہاتھ رکھ کے دن لے اما زہرا دا ویڑا غریب دا آخری سلام نہیں آئے گا حسین آئے دے بعد مدینے نہیں آئے گا اما آئے دے بعد میں مدینے نہیں آؤں گا عباس جی شہنشاہ مکمل ہے تیاری بادشاہ بالکل مکمل ہے سارے انتظامات مکمل توڑے امر دا انتظار ہے تو اسی امر لانا ہے تیسی ٹر پونا ہے فرمائے جنہ دے نانے بادشاہ ساری تیاری ہوگی محمل سرکار بار گلی دروازے دے سامنے بٹھا دیتے ہیں مکمل پردہ ہے حسرت نال این ویدے 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 حبیب رضا میرے امام پوچھے عباس میری سگرا کتھے فرمیندے نے جدن دا تسی آکھے نا نال نہیں جانا او بڑے دروازے دے اندروں مٹیاں تے بیٹھی تے رو رو کے پیا دی نال نہ لے جو لنگنا تے ایتھو ہی ہے نا ایک باری توڑے ہر رشتہ دار دا رج رج منہ ویکھ لے سامنے دینو ویکھ کے پدری محبت جوش مارے ہیں سیدہ دے بھئی ساریاں بیبیاں دروازے بند کرو اپنی اولاد سنبھالو چابیاں میری دھینو دیو 2 منٹ دیکھو رکو ہر کوئی اس نے سہارا دے دلاسا دے اس نے تسلی دے وہ دے نال ودا کرو عباس پہلے تو نکل ذرا مدینے دیاں گلیاں پردہ کرا ونی کیا لے جناب عباس باہر نکلے شیعہ سنیاں علی دے شیر پتر دے کہاتے چلم میں کہاتے تلوار مدینے دیاں گلیاں جو بھج بھج کے غازی پیادہ ہے الحجاب جیڑا بندہ شیعہ انہوں سمجھ آئیے جیڑا سنی بھائی بیٹھے میں ترجمہ کرام بھج بھج کے پیادے نے مدینے آلیاں میرا نام عباس ہے میں علی دا علی پترہ خبردار مدینے آلے آبادی چتراز نہ کری آج میں ننگی تلوار لے کے اعلان پیا کرنا جب تئی میں دوجا اعلان نہ کرا تیرا بچہ بھی باہر نہ آوے ساڑی زینب باہر آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی آفرین بھائی اے میری ذاکری نہیں اے حبیب رضا تیری مادہ حصہ ہے بھائی اللہ دے درجات بلند کرے جب تئی میں دوجا اعلان نہ کرا کوئی مرد و زن باہر نہ آوے سڑیاں پردے دار باہر آگئے یعنی ایڈا سونا جملہ سنے یعنی ایک جملہ میں توڑے مزاجاں دا پڑھا فضا سائیں روایت کر دینے مدینے دیاں گلیاں چغازی پردے پہ کرام دیان ویڑے دے ادوشکار اکبر دا بابا یادی قیامت سے لے بن گئی جدن شبیر روندے روندے اپنی سر دی پگ لائی ہے پگ لا کے ہاتھ پکڑ کے فضا دیئے میں ویکھے روندے آن تے آسمان آل اشارہ کر کے آدیان الحجاب فضا دیئے میں قدمہ تے اتلا کے پوچھے پتر رسول دا آسمان تے پردے کیوں کران دے ہو فرمیندے نانا دس دے آن کئی فرشتین جڑے ہر ویلے مدینے دیاں گلیاں دی زیارت کر دینا اونا فرشتیان پہ آنا اکھاں بند کر کے تسبیح پڑھو میری زینب باہرہ آفرین آفرین میں صدقی ہوا جدن وسلی آئی بھیراما فرشتیاں تو پردے کرائے اجڑیے تے بدماش جتیاں سمیت گھرہ میں آفرین بھائی مگے میری مجلس جیڑا نکل رہے چابیاں سگرانو سرتے ہاتھ اللہ دی حوالے پہلا سرتے ہاتھ ہے کونے بولے جی آواز آئی توڑا نوکر عباس مٹیاں تے بیٹھی ہے تطہیر آلہ برکہ پایا ہویا چیرہ زمین آلے ٹھڈا صاحبار کیا دی اللہ دی حوالے کہ فرق پوندا غریبان دا نہ لے دے
رونے غازی رو کیا دے میری مجال نہیں، میں تے نوکران لکھواں ونالا توڑا بابا ہی لکھنالا، میں کنیز دا پتر ہی، میری غلطی کوئی نہیں، میرے نال ناراض نہیں ہونا۔ اچھا چاچا فضل دی زندگی ہو گئی، چابیاں رکھیاں ٹور گئے، پھر سر تے آتا ہے کونے؟ میں توڑا بھرا سجاد سجادہ نام آیا دیئے غریب دی دعائی، ایک باکر دا لکھوی اللہ دے حوالے میری نب ویسی۔ پھر سارتے آتا ہے کونے گرمی ڈھیرے جتنے کڑیل جوان ماتمی ہوئیں توڑے حصے دے، توڑا حصہ زیادہ ہوئے اس جملے تے کونے جواب نہیں آیا۔ مٹیاں تے بیٹھی ہے چیرہ زمین آلے کونے میرے سارتے آت رکھن آلا کیوں نہیں بول رہا؟ دوجی واری جواب نہیں آیا، فرمایا غریب نہ سمجھی میرے میلے کپڑے نہ ویکھ، میں بھی کسے بادشاہ دی دھیاں، کیوں نہیں بول دا کونے میرے سارتے ہاتھ رکھن آلا؟ کولوں فضا بول کیا دی میں دسنیاں جڑا نہیں بول دا حصے دا بھرا اکبر آیا، اکبر دا نام آیا، چادر مٹی تے مار کیا دی بول نہ بول میں نے تھے قدمہ دا نشان لا دے، اکبر پیر چاہے بہن مورا کیا دی جدن والے آئے، بہن دا جنازہ اے تھپیا آوازاں دے تائیں ٹور ونجنے میں مر ونجنے